مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل کے کرم فرماؤ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب 300 معجزات کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور پہلی ویڈیو ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سلسلہ بہت پسند آئے گا۔ اس سے پہلے چینل پر آنے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اسی طرح بہت اچھی ویڈیو آپ تک لاتے رہیں۔ شکریہ۔ تو جی دوستو، انبیاء علیہ السلام سے جو کام عادت کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ سے جو کام عادت کے خلاف رونما ہوتے ہیں ان کو کرامات کہتے ہیں۔ انبیاء سابقین کے بھی بہت سے معجزات قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ پہلے انبیاء کے معجزات کے بارے میں بھی ایک ویڈیو سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بکثرت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بعض خصوصیتوں کے حامل ہیں جن کی بنا پر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سابقین پر ایک فضیلت اور بزرگی حاصل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی تمام انبیاء کے معجزات پر ایک تفوق اور برتری حاصل ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے، جس کا جواب 1400 برس میں آج تک کسی سے نہ ہو سکا، اور قرآن کی آیت کے مطابق فاتو بصورت من مثلہ کی حد ابھی تک قائم ہے، اور جب تک تمام اہل عرب ہی اس کے جواب اور اس کی مثل لانے سے آج تک عاجز اور قاصر رہے تو دوسروں کا کہنا ہی کیا ہے۔ اس لیے ہم پہلے قرآن ہی کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے معجزات کا ذکر عالم معانی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس معجزہ کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو قرآن پاک کی بلاغت، اور اس اعتبار سے تمام قرآن ہی معجزہ ہے۔ اس بنا پر بعض علماء نے تحقیق فرمایا ہے کہ قرآن پاک اشرف المعجزات ہے۔ اس کلام اللہ میں 7000 سے زیادہ معجزات ہیں، کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی سورت قرآن کی سورت کوثر ہے اور اس میں 10 کلمے ہیں، اور اس چھوٹی سی سورت کے ماندین سے جواب نہ بن پڑا، اور قرآن کی حد کے باوجود عرب کے تمام فصحاء بلغاء عاجز رہے۔ تمام قرآن پاک میں 70,000 سے کچھ زائد کلمے ہیں، جن کو 10 پر تقسیم کیا جائے تو 7,700 ہوتے ہیں۔ پس کلام اللہ 7,700 سے کچھ زیادہ معجزات پر مشتمل ہے۔ اس لیے اصطلاح میں وہ تمام معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معجزات ہیں۔ کلام اللہ کے معجزے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آئندہ کی خبروں کے متعلق قرآن کریم کی پیشن گوئیوں کا پورا ہونا بھی ایک معجزہ ہے، اور وہ چند ہیں۔ اس لیے ہر پیشن گوئی کو ہم ایک معجزے سے تعبیر کریں گے، لیکن قرآن شریف کو ہم نے مستقل معجزہ قرار دے کر اس کا نمبر 1 الگ رکھا ہے، اور ہر پیشن گوئی کو نمبر وار آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔